اور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اٹھتے تھے اور بیٹھتے تھے، یا ان کو کوئی مصیبت اور پریشانی آتی تھی، یا ان کو کسی چیز کی طلب ہوتی تھی، تڑپ ہوتی تھی، یا ان کو کچھ چیز چاہیے ہوتی تھی، تو فرمایا مٹھی بند کر کے، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے تھے اور کچھ پڑھنا شروع ہو جاتے تھے۔ پڑھتے پڑھتے وہ چیز اسی وقت پوری ہو جاتی تھی، دوپہر کو ہو جاتی تھی، شام کو ہو جاتی تھی، ورنہ کچھ عرصے، کچھ دنوں کے بعد کہا جو چیز بھی ہوتی تھی وہ مانگتے تھے، ہو جاتی۔ میں غلام تھا، میں کہتا تھا آقا فلاں چیز کی ضرورت ہے، اچھا نہیں ہے، کہا نہیں، کہا ہو جائے گی، اور فرمایا مٹھی بند کر کے، دائیں مٹھی بند کر کے، سر جھکا کے اللہ کی طرف دھیان کر کے کچھ پڑھتے تھے۔ کہا کہ ان کے میں نے کئی کرشمے دیکھے، کئی کمالات دیکھے، کئی برکات دیکھی، میں حیران ہوا یہ کیا ہے؟ کہا ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا، ان کی بدنی خدمت کر رہا تھا، دبا رہا تھا، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں اس غلام کو یہ بھی بتا دیں، غلام کو یہ بتا دیں۔ کہا کہ یہ اس وقت کی بات ہے، پھر تھوڑے ہی عرصے میں وہ مدینہ ہجرت کر گئے اور میں ہجرت نہ کر سکا، وہ مدینہ ہجرت کر گئے۔ تو فرمانے لگے میں نے زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری، صدیق اکبر کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ کہا کہ میں نے صدیق اکبر کی زندگی میں ایک چیز دیکھی ہے، اور وہاں سے یہ میں نے پائی ہے، جب بھی انہیں کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ ہول باقی پڑھتے ہیں، ڈوب کے پڑھتے ہیں۔ اور کہا دائیں ہاتھ کی مٹھی آپ کیوں بند کرتے ہیں؟ کہا کہ اللہ سے کہتا ہوں اللہ یہ ہاتھ خالی ہے، بند کر کے بیٹھا ہوں، جب بھرے گا تو خود کھل جائے گا۔ خالی ہاتھ تو بند ہوتا ہے نا، جب بھرتا ہے تو بندہ مٹھی نہیں بند کر سکتا، مٹھی بند کر سکتا ہے بھری ہوئی؟ تو یہ اللہ خالی ہے، جب بھرے گا تو یہ ہاتھ بھر جائے گا، اللہ اس کو بھر دے۔ کہا کہ بس میں نے وہ چیز ان سے لے لی۔ کہنے لگے میں آپ کو اس کے اور فائدے بھی بتاؤں گا۔ کوئی چیز آپ کو فنا کرنا چاہتی ہے اور آپ باقی رہنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ آخری چیز ہے۔ کہا کہ میں جب اپنی بکریوں پہ پڑھ کے دم کر دیتا ہوں، بھیڑیا ان کو فنا کرنا چاہتا ہے، کوئی چیز ان کے قریب آ ہی نہیں سکتی، میرے تجربات ہیں۔ آج تک میں نے بکریوں کا رکھوالا نہیں رکھا، میں ہر بکری پہ نظر ڈالتا ہوں، اول باقی پڑھتا ہوں، اور اللہ سے کہتا ہوں اللہ تو باقی ہے، باقی سب فانی ہے، اللہ تو باقی ہے، باقی سب فانی ہے، اللہ تو باقی ہے، باقی سب فانی ہے، اللہ تو ان کو باقی رکھ دے۔ کہا میری اولاد پہ نظر رکھتا ہوں، اول باقی پڑھتا ہوں، اور یہی تصور کرتا ہوں کہ اللہ تو باقی ہے، باقی سب فانی ہے، اپنی نسبت بقا، اپنی شان بقا اور اپنے نام بقا کی وجہ سے اللہ ان کو باقی بھی رکھ، سلامت بھی رکھ، تا قیامت رکھ۔ کہا کہ میری کوئی بھی چیز ہے، میری اونٹنیاں ہیں، میری گائیں ہیں، میری بھیڑیں ہیں، میری بکریاں ہیں، میرا سفر ہے، میرا مال ہے، میں ہر چیز کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کا نام باقی پڑھتا ہوں، اور اللہ اپنے نام باقی کی برکت سے میری ہر چیز کو بقا عطا فرماتے ہیں۔ پوچھنے والے نے ایک سوال کیا اسی قافلے سے، یہ بتاؤ یہ عمل تجھے کب ملا تھا؟ کہا 9 عاشورہ کی 9 محرم کی 9 تھی، اور اس کے اگلے دن عاشورہ یعنی 10 محرم تھا، اور میں ان کی خدمت میں بیٹھا تھا، اور مغرب کے بعد کا وقت تھا، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا، اور میں نے اس دن اس کو پڑھا تھا۔ اب بھی سال کے بعد جب 9 محرم آتی ہے میں اس کو بہت زیادہ پڑھتا ہوں، سارا سال اس کی تاثیر مجھے رہتی ہے اور مجھے ملتی ہے، اور میں اس کی تاثیر پاتا ہوں۔ شیخ الوظائف ہروائف نے سیدہ نفیسہ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کو ہدیہ کرنے کا مشکل کشا عمل کروایا، اور بڑی بڑی ہستیاں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ ہے، اور بڑی بڑی ہستیوں کا حوالہ ہے کہ جس بندے کا کوئی مقصد ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی ناکامی ہو،
कोई उलझन हो, कोई दिल की मुराद हो, वो उनको पैसों का हदिया दे। पैसों से मुराद किसी जरूरतमंद, किसी गरीब, किसी फकीर, किसी मंगता, कोई असल जरूरतमंद है, वो असल जरूरतमंद है। आखिर में काली थैली वाले अमल की इख्तितामी दुआ की गई। आज का आखिरी पैकेज, और उससे पहले मैं अपना पैगाम दोहराऊंगा। सारे करबला का निचोड़ बस दो बातें हैं, मर्दों ने हक और सब्र न छोड़ा, औरतों ने हया और पर्दा न छोड़ा। फिर सुने, सारे करबला का निचोड़ दो चीजें हैं। सारे करबला का निचोड़ क्या चीजें हैं? मर्दों ने हक न छोड़ा, सब्र न छोड़ा, औरतों ने हया न छोड़ा, पर्दा न छोड़ा। ये सारे करबला का निचोड़ है। अब औरतें सोचें कि अगर हम करबला के मानने वाले हैं तो फिर क्या ख्याल है हम सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना, उन हस्तियों को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगी? औरतों ने हया न छोड़ा और पर्दा न छोड़ा। और ये सारे करबला का निचोड़ है। और थैली का तरीका मैंने बताया था कि सारा साल ये चुटकी तवे पे जला दिया करें, और जलाते हुए 11 बार या लतीफ़ो या वदूदो पढ़ लिया करें, और जलते हुए तसव्वुर करें कि जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, नाकामियां, परेशानियां, ये सब चीजें जल गईं। काली थैली वाले अमल की इख्तितामी दुआ पुरसोज अंदाज में करवाई। रोते सिसकते मजमे ने समा बांध दिया। या अल्लाह कबूल फरमा, जो मांगा कबूल फरमा, जो नहीं मांग सके कबूल फरमा, जो नहीं मांग सके कबूल फरमा, जो नहीं मांग सके कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व अहली बैतिही अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह आपकी हाज़री कबूल फरमाए, आना कबूल फरमाए, बैठना कबूल फरमाए। बस इंशाअल्लाह आबाद और शाद हैं। उठ यार फरीद थी शादवल, मुँह झांको ना कर यादवल। इंशाअल्लाह आबाद और शाद हैं, और झोलियां भर के जा रहे हैं, मुरादें पा के जा रहे हैं। खुश